معزز سامعین آداب. زیر سماعت کتاب کا عنوان ہے مٹی کے صنم. یہ ایک سوانحی ناول ہے جسے تحریر کیا ہے جناب کرشن چندر نے. میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین. یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. باب 4. میں ایک شہر تھا، پونچھ. پونچھ کے دن میرے لیے بہتے پانی کے دن تھے اور سورج مکھی کے پھولوں کی طرح آفتاب کے گرد طواف کرنے کے دن تھے. میں ایک زمین، ایک دھرتی، ایک شہر، ایک سیارہ تھا جو مسرت کے گرد چکر لگاتا تھا. میرے وہ دن کھلے نیلے آسمان میں سفید بادلوں کی طرح گزر گئے. وہ گھڑیاں آج بھی یاد کے کسی اونچے بھورے ٹیلے پر لمحوں کی لمبی لمبی ڈنڈیوں پر نرگسی پھولوں کی طرح جھکی ہوئی مجھے تکتی ہیں. کتنے ہی راستے ہیں میرے دل میں جو پونچھ کی وادی کو جاتے ہیں، کبھی شمال، کبھی مشرق، کبھی جنوب، کبھی مغرب. جدھر سے بھی چلتا ہوں پونچھ پہنچ جاتا ہوں. بڑے ٹیڑے ٹیڑے کوہستانی کٹھن راستے ہیں، مگر جدھر سے بھی جاؤ جب پونچھ قریب آتا ہے تو دل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، پہاڑ پھٹنے لگتے ہیں. ایک طرف سے بیتاڑ کا دریا آتا ہے علی آباد کی جانب سے، دوسری طرف سے پونچھ کا دریا. جس وادی میں ان دونوں دریاؤں کا سنگم ہے وہیں پر پونچھ کا شہر ہے. کہتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک راجا پنش تھا. اس نے سب سے پہلے اس وادی میں شہر بسایا. اس کے نام پر اسے پنش نگری کہا گیا. بعد میں بگڑ کر پنش کا پنچ اور پنچ سے پونچھ ہو گیا. پنجاب اور سری نگر سے آنے والے لوگ اس نگری کے نام کا بہت مذاق اڑاتے ہیں. مجھے بہت برا لگتا ہے. میں اکثر ان لوگوں سے لڑ پڑتا ہوں، مگر دل میں قائل بھی ہوں کہ واقعی اس چھوٹے سے نگر کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے تھا. پنش نگر ہی رہتا تو کتنا اچھا ہوتا. مگر چیزیں بگڑتی اور بدلتی ہیں، یہ مجھے اس وقت معلوم نہ تھا. گزشتہ 50 برسوں میں کتنا بگڑا اور بدلا ہے میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے آج تک اپنی ماں کے چہرے کی جھریاں نہیں گنی. اکثر اوقات تو مجھے وہ جھریاں نظر بھی نہیں آتی. پھر اپنے شہر کے بگڑنے کا حال کیا بتاؤں گا. یادوں کی بھیڑ لگی ہے، گزری ہوئی باتوں کے ریلے آتے ہیں اور مجھے دھکیلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کہیں بہہ نہ جاؤں، مجھے خیال رکھنا پڑے گا اور چننا پڑے گا اور ایک ہی بار میں پرونا پڑے گا، مگر وہ سب ایک ساتھ مجھ پر یورش کرتے ہیں. اس کاغذ کے چھوٹے سے صفحے میں آنے کے لیے بےتاب ہیں وہ 30,000 چہرے اس شہر کے. ان میں سے ہر ایک کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. کب اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں؟ کب اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن ہے؟ بمبئی میں مجھے 20 سال ہو گئے ہیں. ان 20 سالوں میں میں اچھی طرح سے 20 آدمیوں کو بھی پہچان نہیں پاتا، مگر اس شہر کے بچے بچے، گلی گلی اور گھر گھر سے میں واقف ہوں. عجیب طرح سے واقف ہوں. یادوں کی اسکیچ بک میں ہر چہرہ ایک کتاب ہے، ایک کردار ہے، ایک کہانی ہے، ایک ناول ہے. میں انہیں بیان بھی نہیں کر سکتا. وہ سب میرے دوست ہیں. ایک کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو دوسرا فوراً میرے ذہن میں آ کر کہتا ہے مجھے بھول گئے. بھری بہار میں جب ہری ہری ڈالیوں سے لمبے لمبے سنہری شہتوت کے آویزے لٹک رہے تھے اور ہم تم دونوں شہتوت کھاتے کھاتے ایک دوسرے سے لڑ پڑے تھے، میں نے تمہیں زمین پر گرا کر تمہاری پیٹھ میں 2 گھونسے مارے تھے. میں وہی ٹھاکر چمک سنگھ ہوں. ڈونگس کو جانے والے کھیتوں کے کنارے سن کی لمبی جھاڑیوں میں گتھے ہوئے بلو بیل کے پھولوں سے بھری باڑ سے لگی پگڈنڈی پر رک رک کر چلنے والے اور مڑ مڑ کر پیچھے دیکھنے والے قدم تم بھول گئے، جن قدموں کی خاطر تم اپنے بنگلے سے 2 میل دور ڈونگس کے چشمے پر نہانے کے لیے جایا کرتے تھے. 2 سال تک جاتے رہے اور تم نے کبھی ان قدموں کو روک کر نہ پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارے حسن کا مذہب کیا ہے. تم جو ہر روز ڈونگس کے چشمے پر اسی وقت پانی لینے جاتی ہو اور منتظر رہتی ہو کہ کب میں آؤں اور کب اپنے ہاتھوں سے بھرے پانی کا گھڑا اٹھا کر تمہارے سر پر رکھوں اور کوئی بات بھی نہ کروں، بس خاموشی سے تکتا رہوں اور گیلے گھڑے کی مٹی سے پانی رس رس کر تمہارے گلابی گالوں پر بہتا رہے اور تم نگاہیں نیچی کر کے چلی جاؤ اور ڈونگس کے چشمے کے کنارے 15-20 نہانے والے سب دم بخود ہو جائیں.
یہ سوچ کر کہ کیوں میں نے تم سے اور تم نے مجھ سے آج تک کوئی بات نہیں کی، بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ پھر یہ رشتہ کس قسم کا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا دھرم کیا ہے؟ یہ کون سے دیش سے آیا ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ اور 2 سال کے بعد جب مجھے اس سنہرے بدن کی لہراتی چھایا اس پگڈنڈی پر دکھائی نہ دی تو میں نے اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ ڈونگس کے چشمے پر نہانا بھی چھوڑ دیا، مگر اب بھی وہ راستہ لہراتا ہے میری یاد میں، اور تم اسی طرح خالی گھڑا اٹھائے مڑ مڑ کر پیچھے میری طرف دیکھتے ہوئے چلی جا رہی ہو۔ ہاں، میں آ تو رہا ہوں تمہارے پاس، 50 برس بعد بھی کتنی دور سے، زندگی کے کتنے تیز اور تند، تاریک اور تلخ ایام کی اجاڑ اور اندوہناک وادیوں سے گزر کر، اپنی ٹوٹی نس کے نامکمل خوابوں کا بھاری بوجھ اپنے سر پر اٹھائے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، تم سے صرف یہ کہنے کے لیے کہ اچھا ہوا میں نے تم سے کبھی تمہارا نام نہیں پوچھا، تمہیں اپنی دنیا میں نہیں لے گیا، ورنہ لوگ تمہارے حسن کا کوئی نام رکھتے، اسے کوئی مذہب دیتے، اس کی کوئی قیمت لگاتے، اس پر کوئی لیبل چپکاتے، اور اس طرح تمہارے گرد اونچی اونچی دیواریں اٹھاتے کہ تم ان میں گھر کر مر جاتی۔ بس اسی طرح ہر جگہ خوبصورتی مرتی ہے، اور اسی طرح موت سب کو آتی ہے۔ اسی لیے میں تمہارے متعلق زیادہ نہیں لکھوں گا، کیونکہ لکھتے تو ہم ان لوگوں کے لیے ہیں جو بدلتے ہیں، بگڑتے ہیں، بڈھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تم تو نور کی کرن ہو، خیال کی حسرت ہو، حسن کا وہ عکس رنگین ہو جس کے دیدار کی خاطر پگڈنڈیاں پہاڑوں پر چلتی ہیں اور پانی چشموں میں ابلتا رہتا ہے۔ میں تمہیں کوئی نام نہیں دوں گا، تمہارا ذکر تک نہیں کروں گا۔ خوبصورت روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے تو پونچھ 12 ٹیلوں پر، شاید وہ اسی لیے مجھے روم سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ ایک ٹیلے پر پونچھ کا قلعہ آباد ہے، دوسرے ٹیلے پر پونچھ کے شاہی محل ہیں، تیسرے ٹیلے پر وزیر وزارت کی کوٹھی ہے، چوتھے ٹیلے پر سرکاری ہسپتال کی عمارتیں اور باغات ہیں، چھٹے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار ہال ہے، 7ویں ٹیلے پر چوگان گراؤنڈ ہے جسے برابر کر کے ایئرپورٹ بنا دیا گیا، 8ویں ٹیلے پر کھوڑی ناڑ کے مضافات ہیں، 9ویں ٹیلے پر شہر کا مرکزی حصہ ہے، 3 طرف سے بازار ڈھلوانوں سے شروع ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے جاتے ہیں، جہاں جا کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں وہ شہر کا مرکز ہے۔ 10ویں ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزیڈنسی تھی، اب وہاں بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں۔ 11ویں ٹیلے پر بجلی کے لیے پانی مہم پہنچانے کا تالاب ہے۔ 12ویں ٹیلے پر فوارہ باغ ہے، یعنی ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کشمیر کے شالامار باغ کی نقل، اور اس فوارہ باغ کے 3 طرف سطح مرتفع پر پھیلے ہوئے اور باغ بھی ہیں، اور جہاں پر یہ باغات ختم ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے اسکول کا پلے گراؤنڈ ہے۔ ہمارا اسکول شہر کے بیچوں بیچ ہے، لیکن پلے گراؤنڈ شہر سے باہر باغات کے کنارے ہے، اور یوں میں نے اپنی زندگی میں بڑے عمدہ پلے گراؤنڈ دیکھے ہیں، لیکن ایسا خوبصورت پلے گراؤنڈ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس پلے گراؤنڈ میں کوئی گھاس نہیں اگاتا تھا، وہ خود بخود اگتی تھی، اور بے حد عالی نسب، ہری، چکنی، نرم اور ملائم گھاس تھی جس پر ہم لوٹ لگاتے لگاتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل جاتے تھے۔ کوئی اس گھاس کو پانی نہیں دیتا تھا۔ اس پلے گراؤنڈ کے 2 طرف چیل کے اونچے اونچے درخت تھے، اور دور شمال کی جانب برفیلی چوٹیاں کھیلتے ہوئے بچوں پر مسکراتی اور ہنستی ہوئی نظر آتی تھیں، اور ایک طرف میدان کے کسی پہاڑی چشمے کی کول بہتی تھی۔ پلے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے ہم گردن اونچی کر کے ایک لمحہ کے لیے کوہستانوں کی برف دیکھ لیتے، ہمالیہ کی اونچی چوٹیوں کو دیکھ لیتے۔ دوسرے لمحے میں زور کی پیاس لگتی تو ہم کھیل چھوڑ کر تیزی سے میدان کے باہر بھاگ کر بہتی ہوئی کول کے سبزے پر لیٹ کر کول میں منہ ڈال کر پانی پیتے، اور پیاس بجھا کر پھر پلے گراؤنڈ میں بھاگتے چلے جاتے اور اپنا کھیل شروع کر دیتے۔ آج بھی میرے دل کے اندر اس سبزے کی بہتات ہے۔ حالات و حوادث کی تیز و تند ہوائیں اس گہری دبیز دھوپ کے سبزے کو خشک نہیں کر سکیں۔ وہ کہیں ابھی تک میری زندگی کے کنارے کنارے گنگناتی بہتی ہے۔ اپنے بہت سے خشک لمحوں کی پیاس میں نے اسی پانی سے بجھائی ہے۔ ماں کے سفید آنچل کی طرح چمکنے والی برف پوش ہمالیہ کی چوٹیوں نے
مجھے سکون اور غرور دیا ہے۔ اسے دنیا کی بڑی سے بڑی بے رحمی بھی نہیں ہٹا سکتی۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں میری تضحیک کرنا چاہی، جنہوں نے مجھے اکیلا کر دینا چاہا، کبھی یہ جان نہ سکے کہ میں نے تو پہاڑوں سے دوستی کی ہے، میں نے برف کو چھوا ہے، میں بہتے پانی کے ساتھ گھوما ہوں۔ وہ مجھے کیا جانیں گے جنہوں نے دیواروں سے پیار کیا ہے۔ میرے ذہن میں آج بھی میرے بچپن کی یاد بالائی کی ایک موٹی تہ کی طرح جمی ہوئی ہے۔ خوشیوں بھرا گھر، محبت کرنے والے ماں باپ، حسین کھلنڈرے دوست، بے فکر ماحول، کھلا آسمان اور دھرتی سبز دھوپ والی۔ پتہ نہیں لوگ آنے والی مصیبتوں کو کیوں نہیں جھیل پاتے۔ اگر اچھا بچپن ملے تو بہت کچھ جھیلا جا سکتا اور بہت کچھ معاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک راجا تھا۔ ویسے میری ماں مجھے سلانے کی خاطر پنجاب کے میدانوں میں کہانی شروع کرتی تھی، مگر کشمیر کے پہاڑوں میں آ کر میں نے راجا کو دیکھ لیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ دیکھتے ہی مجھے راجا سے نفرت ہو گئی تو یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ جس راجا کا قلعہ ہو اور وہ دربار ہال میں بیٹھتا ہو ایک اونچے تخت پر، اور جس نے زرق برق لباس پہن رکھا ہو اور سر کی پگڑی میں ایک بیش قیمت کلغی بھی لگا رکھی ہو، اسے کوئی بچہ کیسے ناپسند کر سکتا ہے؟ سنا ہے کشمیر کا یہ حصہ راجا موتی سنگھ نے فتح کیا تھا۔ جب میں بچہ تھا اس زمانے میں اس علاقے پر راجا بلدیو سنگھ کی حکومت تھی۔ اس کا منہ شیر کا سا تھا، اس کا غصہ اور جلال بھی شیر کا سا تھا۔ سب لوگ اس سے تھر تھر کانپتے تھے، اور سنتے ہیں کہ ریزیڈنٹ بھی اس سے ڈرتا تھا، اور خود مہاراج کمار ہری سنگھ اس سے مشورہ کرنے کے لیے پونچھ آتے تھے۔ وہ پرانے قسم کا سخت گیر چاق و چوبند فوجی ٹائپ کا ڈوگرا راجپوت تھا جو ہر سمے گھوڑے پر سوار اپنے علاقے کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ کشمیر سے اپنی عملداری الگ کرنے کے لیے اس نے ریزیڈنسی کی ایک شاخ اپنی راجدھانی میں بھی کھلوائی تھی۔ وہ اپنے سب حاکم پنجاب سے بھرتی کرتا تھا۔ اس کے عہد میں کشمیر دربار کا ایک وکیل اس کے دربار میں سفیر کی حیثیت سے رہتا تھا، جس کی بے عزتی وہ قدم قدم پر کرتا رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر کچھ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس علاقے کو فتح کیا ہوگا۔ مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا تھا، مگر دل ہی دل میں میرا بچے جیسا دل اس سے روب بھی کھاتا تھا اور اس کا قائل بھی تھا۔ مگر وہ زیادہ دن نہیں جیا، میرے آنے کے چند سال بعد مر گیا۔ بعد میں اس کا بیٹا سکھدیو سنگھ گدی پر بیٹھا۔ میری نظر میں بس وہی راجا تھا، میری کہانیوں کا راجا، خوبصورت، فیاض، نوجوان، حسن پرست، بے قرار اور مہم باز۔ بلدیو سنگھ سے لوگ ڈرتے تھے، اس کو ٹیکس دیتے تھے مگر مجبور ہو کر، مگر سکھدیو سنگھ نے عوام کے دلوں اور جیبوں پر راج کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اس کی ہر فضول خرچی معاف کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ شاید کچھ ایسی بات تھی کہ لوگ اسے اپنا راجا بھی سمجھتے تھے اور اپنا بیٹا بھی۔ سکھدیو سنگھ ایک قلیل عرصے کے لیے شہاب ثاقب کی طرح جیا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی خطرناک تھی۔ موت نے اسے بے حد جلد اٹھا لیا۔ میرا خیال ہے کہ موت بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتی ہے۔ سکھدیو سنگھ کے بعد اس کا چھوٹا بھائی تخت پر بیٹھا۔ وہ ایک بے حد شریف، متین، باوقار، بے ضرر آدمی تھا۔ وہی اس خاندان کا آخری راجا بھی تھا۔ آج کل دہرادون میں ہے کہیں شاید۔ دوسرے راجاؤں کے عہد کے ساتھ ساتھ اس کا عہد بھی بیت گیا۔ شروع میں مجھے راجاؤں کا عہد بہت اچھا لگتا تھا۔ ماں کی سنائی ہوئی کہانیوں کی طرح اس کی جاگیرداری، سامنت شاہی کے اولین نقش بے حد سنہرے تھے۔ اس کا دوسرا چہرہ آہستہ آہستہ میری نظر کے سامنے آیا۔ بچپن سے جوانی تک ہولے ہولے ایک ایک کر کے وہ تمام خد و خال اجاگر ہوتے گئے جن سے اس نظام زندگی کا دوسرا چہرہ بنتا ہے جو میری اکثر کہانیوں میں شدت سے موجود ہے۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے پہلے اس نظام کی ناانصافی سے آگاہ کیا وہ بالکل ایک ذاتی واقعہ ہے۔ مجھے پتا جی اپنے ساتھ شاہی محل میں لے گئے تھے۔ وہ راجا بلدیو سنگھ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے جو ان دنوں بہت بیمار تھے۔ میں محل کے کسی دوسرے حصے میں کھیلنے لگا۔ میرے ساتھ کھیلنے والوں میں دو راجکمار تھے۔ وہ سب لوگ اپنی اپنی چیزیں دکھا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ شاہی باورچی کے بیٹے نے بڑے عمدہ پتھر دکھائے جو وہ بیتاڑ کے دریا کے کنارے سے چن کر لایا تھا۔ راجکماروں کے ایک چچا زاد بھائی نے اپنی جیب سے کانچ کے نئے اسٹائل کے بنٹے دکھائے جو اس نے سری نگر سے منگائے تھے،
اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آخر میں ایک راجکمار نے اپنی چیزیں دکھا کر ہم سب کو مسحور کر دیا. اس کے پاس ایک جیبی گھڑی تھی جو گیت گاتی تھی. آخر میں وہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہوئے. ڈاکٹر کے بیٹے، تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کو؟ کچھ نہیں ہے، میں نے کسی قدر جھیپ کر کہا. کچھ تو ہوگا، باورچی کے بیٹے نے کہا. جیب ٹٹول کر دکھاؤ. میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈرتے ڈرتے اپنا وزیر آبادی چاقو نکالا. وزیر آباد کے چاقو اس زمانے میں بہت مشہور تھے. میں اس چاقو کو اپنے وطن وزیر آباد سے لایا تھا. اس کی ہتھی ہاتھی دان کی بنی ہوئی تھی. اس کے 3 پھل تھے جو ایک سپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے. یہ وہ چاقو تھا جو مجھے زندگی سے زیادہ پیارا تھا. میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی میں تحفہ دیا تھا. میں نے جب اپنا سفید ہتھی والا چاقو جیب سے نکالا اور اس کے خفیہ سپرنگ کو دبا کر اس کے پھل دکھائے تو دونوں راجکمار مبہوت ہو گئے. ایک راجکمار سے رہا نہیں گیا. اس نے چاقو میرے ہاتھ سے چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا، اسے ہم رکھیں گے. دوسرا راجکمار اس سے لڑنے لگا. واہ، تم کیوں رکھو گے؟ اسے تو ہم رکھیں گے، ہم تم سے بڑے راجکمار ہیں. میں دونوں راجکماروں سے لڑ پڑا. واہ جی، چاقو میرا ہے، تم کیوں لوگے؟ میں نہیں دوں گا اپنا چاقو، واپس کرو میرا چاقو. میں نے دھر کے ایک چانٹا مارا اس راجکمار کو جس نے میرا چاقو چھینا تھا. فوراً باقی لڑکے مجھ پر پل پڑے. مار مار کر انہوں نے مجھے ڈھیر کر دیا. میرے سارے کپڑے پھٹ گئے. میں زور زور سے رونے لگا. میرا رونا سن کر میرے والد بھی میرے پاس پہنچ گئے. انہیں دیکھ کر میں نے اور بھی زور سے رونا شروع کر دیا. اپنا چاقو چلا چلا کر مانگنے لگا. جب پتا جی نے ساری داستان سنی تو انہوں نے بھی مجھے مارا اور کس کے مارا اور سب کے سامنے مارا. بدماش، راجکمار پر ہاتھ اٹھاتا ہے. ہاں، اس نے میرا چاقو جو چھین لیا ہے. پتا جی، اس سے کہیے میرا چاقو دے دے. قصہ مختصر یہ کہ وہ چاقو مجھے نہیں ملا. یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں. سفید ہتھی والا چاقو، کوئی حسین لڑکی، زرخیز زمین کا کوئی ٹکڑا، سب اسی طرح ہتھیاتے ہیں، پھر واپس نہیں کرتے. اسی طرح تو جاگیرداری چلتی ہے. مگر اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے. 2 آنے کے چاقو کے لیے مجھے اپنا دشمن بنا لیا. وہ سفید چاقو آج تک میرے دل میں کھبا ہوا ہے. ایک طرح سے میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے اسی سفید چاقو کو واپس لینے کے لیے لکھا ہے. کس طرح کب کوئی چھوٹی سی بات زندگی کا دھارا بدل دیتی ہے. اگر وہ لوگ میرا چاقو میرے ہاتھ سے نہ چھینتے تو یہ قلم میرے ہاتھ میں کیسے آتا؟ شاید پھر میں بھی کسی راجکمار کا درباری ہوتا، ایک موٹا بھدا ظالم حاکم، یا انگریزوں کے بعد آنے والی ہر حکومت کا سکے باز. زندگی کتنی اچھی گزرتی، کتنے آرام سے گزرتی. روپیہ ہوتا، ذیابیطس ہوتی، مکان ہوتا، بواسیر ہوتی، عزت ہوتی، لوگ پیٹھ پیچھے گالی دیتے. افسوس، ان لوگوں نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا. میرا چاقو مجھ سے چھین لیا اور مجھے تنگ دستی کے راستے پر ڈال دیا. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.